بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، جس طرح پروردگار عالم کی ذات اقدس نے اپنی تمام مخلوقات میں مراتب اور درجات رکھے ہیں، انسانوں میں، جنوں میں، حیوانات میں، اور زمین کے بعض ٹکڑے بعض سے افضل ہیں، یعنی ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراتب اور درجات و تفاوت رکھے ہیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے یہ دن، ہفتے، مہینے، سال، ان کے اندر بھی رب ذوالجلال نے فرق اور مراتب رکھا ہے۔ بعض مہینے بعض مہینوں سے افضل ہیں، ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کے درجات اور ان کے مراتب جو ہیں۔ ہمارے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اسلامی قمری سال جو ہے اس میں 12 ماہ آتے ہیں، یوں ہی شمسی سال کے اندر بھی 12 ماہ ہیں۔ یہ جو 12 مہینے ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے ایسے رکھے ہیں جن کو قرآن مجید نے اشہر الحرم کہا ہے۔ اشہر الحرم، اشہر الحرم، اشہر یہ شہر کی جمع ہے، اور شہر کا معنی ہوتا ہے مہینہ، اور جو حرم ہے یہ حرمت کی جمع ہے، اس کا معنی ہے عزت و احترام۔ اس لیے ان کو عزت والے مہینے، احترام والے مہینے، حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک 12 مہینوں میں جو 4 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان 4 مہینے، سال کے 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے ہیں یہ عزت و احترام والے مہینے ہیں۔ یہ جو عزت و احترام والے مہینے ہیں، ان کے بارے میں حضرت امام ابو محمد حسین بن مسعود فرا، جن کو امام بغوی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 حرم جو ہیں، اس سے مراد فرماتے ہیں والمراد منہ الشہور الہلالیہ، اس سے مراد قمری مہینے ہیں، شمسی مہینے نہیں ہیں۔ وہی الشہور التی یعتد بها المسلمون فی صیامہم وحجہم وعیادہم وسائر امورہم۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہلالی مہینے یعنی قمری مہینے ہیں جن کے ساتھ ہمارے اسلام کے روزوں کا تعلق ہے، عیدین کی نمازوں کا تعلق ہے، یوں ہی حج اور دیگر جو ہمارے جو دین کے عبادات کے معاملات ہیں ان کا تعلق، نمازوں کا تعلق بھی انہی سے ہے۔ تو یہ جو 4 عزت والے مہینے ہیں، اس سے مراد کون سے مہینے ہیں؟ تو امام بغوی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد رجب ہے، ذیقعد ہے، ذوالحج ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یعنی 3 مہینے جو ہیں وہ پے در پے آتے ہیں۔ 3 مہینے یعنی ذیقعد، پھر اس کے بعد ذوالحج شریف، اس کے بعد پھر محرم الحرام کا ماہ مبارک، اور 1 مہینہ جو ہے وہ ان 3 ماہ سے جدا ہے، اور وہ ہے رجب شریف کا مہینہ۔ یہ جو 4 ماہ ہیں ان کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اور طلوع اسلام کے بعد بھی ان کو عزت اور مقام حاصل رہا ہے۔ اور جب یہ مہینے آتے تھے تو اس وقت کے جو لوگ تھے، چاہے ان کا تعلق زمانہ جاہلیت سے تھا یا پھر ان کا تعلق اسلام کے ساتھ تھا، سارے کے سارے جو لوگ تھے، ساری مخلوق ان مہینوں کا احترام کرتی تھی، اور ان کا ادب و احترام ان کے دلوں کے اندر موجزن رہتا تھا۔ میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ بھی ان مہینوں کا احترام اتنا کیا کرتے تھے کہ اگر ان مہینوں کے اندر ان کے باپ کا قاتل ان کی نظروں کے سامنے سے گزر جاتا تو یہ اس سے بھی تعرض نہ کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ مہینے ہیں جو زمانہ جاہلیت اور اسلام کے طلوع ہونے کے بعد بھی ان کو عزت و احترام برابر کا حاصل رہا، یہاں تک کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، جنگ کرنا، جہاد تک، جو کہ ایک بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے، جہاد کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اسلام کے طلوع ہونے کے بعد پھر کچھ سال یوں ہی یہ سلسلہ رہا، اور اس کے بعد
پھر 7 ہجری میں غالباً 7 ہجری کے اندر ان مہینوں کے اندر بھی جہاد کی اجازت دے دی گئی اور ان کی جو حرمت ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے ناسخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کا جن کے اندر ان مہینوں کے اندر جنگ اور جہاد کرنا حرام ہے، اس حرمت کی جو ممانت ہے وہ قرآن مجید کی یہ جو آیہ مبارکہ ہے وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، یہ ناسخ ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی وجہ سے ان کی حرمت کو منسوخ کر دیا گیا اور کہا کہ پہلے ان مہینوں کے اندر جہاد کرنا اور جنگ کرنا تمہارے لیے جائز نہ تھا، لیکن اب تم ان ماہ کے اندر بھی اگر ضرورت پڑ جائے اسلام کو جہاد کی تو تم جہاد کر سکتے ہو۔ بعض احباب نے کہا اس حرمت کا جو ناسخ ہے وہ اجماع صحابہ سے منقول ہے، اجماع صحابہ جو ہے وہ ناسخ ہے، اس کی وجہ سے ان کی حرمت کو باقی نہیں رکھا گیا۔ تو لیکن ان کی حرمت تو یہ ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ان کی حرمت اب باقی نہیں ہے، اب جہاد ان کے اندر جائز تو ہے، لیکن پھر بھی بچنا ان مہینوں کے اندر اب بھی افضل ہے۔ لہٰذا ان مہینوں کے اندر اگر ضرورت نہ پڑے، بغیر ضرورت شدیدہ کے جہاد نہ کیا جائے اور ان کی حرمت کا لحاظ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ اشہر الحرم جو عزت والے احترام والے مہینے ہیں ان کو سمجھنے، ان کو پرکھنے اور ان کے مقام کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔